بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومن کی پروقار اور قابل رشک موت۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حق تعالی شانہ ملک الموت سے فرماتے ہیں کہ میرے فلاں ولی کے پاس جاؤ اور اس کی روح لے آؤ۔ میں نے خوشی اور غمی میں دونوں حالتوں میں اس کا امتحان لیا ہے، وہ ایسا ہی نکلا جیسے کہ میں چاہتا تھا۔ اس کو لے آؤ تاکہ دنیا کی مشقتوں سے اس کو راحت مل جائے۔ ملک الموت 500 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اس کے پاس آتے ہیں۔ ان سب کے پاس جنت کے کفن ہوتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں ریحان کے گلدستے ہوتے ہیں، ہر گلدستے میں 20 رنگ ہوتے ہیں اور ہر رنگ میں نئی خوشبو ہوتی ہے، اور ایک سفید ریشمی رومال میں مہکتا ہوا مشک ہوتا ہے۔ ملک الموت اس کے سرہانے بیٹھتے ہیں اور فرشتے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اس کے ہر عضو پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں، اور یہ مشک والا رومال اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھتے ہیں اور جنت کا دروازہ اس کی نگاہ کے سامنے کھول دیتے ہیں۔ اس کے دل کو جنت کی نئی نئی چیزوں سے بہلایا جاتا ہے۔ جیسے بچہ جب روتا ہے تو گھر والے مختلف چیزوں سے اس کا دل بہلاتے ہیں۔ کبھی اس کی حوریں سامنے کر دی جاتی ہیں، کبھی وہاں کے پھل، کبھی عمدہ عمدہ لباس، غرض مختلف۔ یہ سارے مناظر دیکھ کر اس کی روح بدن میں بھڑکنے لگتی ہے اور قف سے انصری سے باہر نکلنے کے لیے بےتاب ہو جاتی ہے، جیسا کہ پنجرہ میں پرندہ باہر نکلنے کے لیے پھڑکتا ہے۔ ملک الموت اس سے کہتا ہے، اے مبارک روح، چل ایسی بیریوں کی طرف جس میں کانٹا نہیں، اور ایسے سایہ کی طرف جو نہایت گہرا اور وسیع ہے اور پانی بہہ رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی نے قرآن مجید میں اس کی منظر کشی ان الفاظ میں فرمائی ہے، فی سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مقصوب وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ وفرش مرفوعہ۔ سورہ الواقعہ۔ اصحاب الیمین عیش کریں گے اور کانٹوں سے پاک بیریوں میں، اور اوپر تلے لدے ہوئے کیلے کے درختوں میں، اور دور دور تک پھیلے ہوئے سائے میں، اور بہتے ہوئے پانی میں، اور ڈھیر سارے پھلوں میں جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ان پر کوئی روک ٹوک ہوگی، اور اونچے رکھے ہوئے فرشتوں میں۔ اور ملک الموت ایسی نرمی سے بات کرتے ہیں جیسے ماں اپنے بچے سے کرتی ہے، کیونکہ ان کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ روح اللہ تعالیٰ کے یہاں مقرب ہے۔ چنانچہ وہ اس روح کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس فرشتے سے اس کی روح بدن سے اس طرح سہولت سے نکلتی ہے جیسے کہ آٹے میں سے بال نکل جاتا ہے۔ جب روح نکلتی ہے تو سب فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں اور جنت میں داخل ہونے کی بشارت دیتے ہیں، جس کا ذکر قرآن مجید میں اس آیت میں ہے، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعلمون۔ سورہ النحل۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی روحیں فرشتے ایسی حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں کہ تم سلامتی ہو تم پر، جو عمل تم کرتے رہے ہو اس کے صلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ دوسری جگہ اس کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرُوحٌ وَرِيحَانٌ وَجَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ سورہ الواقعہ۔ پھر اگر وہ مرنے والا اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہو تو اس کے لیے آرام ہی آرام ہے، خوشبو ہی خوشبو ہے، اور نعمتوں سے بھرا باغ ہے۔ پس جب روح بدن سے جدا ہوتی ہے تو وہ بدن سے کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو جزائے خیر دے، تو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت میں پیش رہتا تھا، اس کی نافرمانی میں سست رول تھا۔ تجھے آج کا دن مبارک ہو، تو نے خود کو بھی عذاب سے نجات پائی اور مجھے بھی نجات دی۔ اور یہی بات جسم روح سے کہتا ہے، اس کی جدائی پر زمین کے وہ حصے روتے ہیں جس پر وہ اکثر عبادت کیا کرتا تھا۔ جب روح نکلتی ہے تو سب فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں اور جنت میں داخل ہونے کی بشارت دیتے ہیں، جس کا ذکر قرآن مجید میں اس آیت میں ہے، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیہم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ سورہ النحل۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی روحیں فرشتے ایسی حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوتے ہیں۔ وہ ان سے کہتے ہیں کہ سلامتی ہو تم پر، یہ جو تم عمل کرتے رہے ہو اس کے صلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ دوسری جگہ اس کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے،
فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرُوحٌ وَرِيحَانٌ وَجَنَّةُ النَّعِيمِ۔ سورہ الواقعہ۔ پھر اگر وہ مرنے والا اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہو تو اس کے لیے آرام ہی آرام ہے، خوشبو ہی خوشبو ہے، اور نعمتوں سے بھرا باغ ہے۔ پس جس وقت روح بدن سے جدا ہوتی ہے تو وہ بدن سے کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو جزائے خیر دے، تو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت میں پیش رہتا تھا، اس کی نافرمانی میں سست رو تھا۔ تجھے آج کا دن مبارک ہو، تو نے خود بھی عذاب سے نجات پائی اور مجھے بھی نجات دی۔ اور یہی بات جسم روح سے کہتا ہے، اس کی زمین کے وہ حصے روتے ہیں جس پر وہ اکثر عبادت کیا کرتا تھا، آسمان کے وہ دروازے روتے ہیں جن سے اس کے اعمال اوپر جایا کرتے تھے اور جن سے اس کا رزق اترا کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ 500 فرشتے میت کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، اور جب نہلانے والے اس کو کروٹ دیتے ہیں تو وہ فرشتے فوراً اس کو کروٹ دینے لگتے ہیں، اور جب وہ کفن پہناتے ہیں تو اس سے پہلے وہ فوراً اپنا کفن پہنا دیتے ہیں۔ جب وہ خوشبو ملتے ہیں تو وہ فرشتے اس سے پہلے ہی اپنی لائی ہوئی خوشبو لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اس کے دروازہ سے قبر تک وہ دو طرفہ قطار در قطار کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے جنازہ کی دعا اور استغفار کے ساتھ استقبال کرتے ہیں۔ یہ سارے مناظر شیطان دیکھ کر اس قدر زور سے روتا ہے کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹنے لگتی ہیں اور اپنے لشکر سے کہتا ہے، تمہارا ستیہ ناش ہو جائے، یہ تم کس طرح سے چھوٹ گیا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ معصوم تھا۔ اس کی جب حضرت ملک الموت اس کی روح لے کر اوپر جاتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ فرشتے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب ملک الموت علیہ السلام اس کو عرش تک لے کر جاتے ہیں، وہاں پہنچ کر وہ روح سجدے میں گر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میرے بندوں کی روح کو فی صدرہ مخضود و طلح منضود میں پہنچا دو۔ جب اس کی نعش قبر میں رکھی جاتی ہے، اس کی نماز دائیں طرف آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ بائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ کا ذکر سر کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے، اور جماعت کی نماز کو جو قدم میں چلتے ہیں وہ پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، اور مصائب پر اور گناہوں سے صبر قبر کی ایک جانب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد عذاب الہی خوفناک دیوہوں کی شکل میں اپنی گردن نکالتا ہے اور مردہ تک پہنچنا چاہتا ہے۔ جب دائیں جانب سے آتا ہے تو نماز اس کو کہتی ہے کہ ہٹ، یہ شخص خدا کی قسم دنیا میں ہمیشہ مشقت اٹھاتا رہا، ابھی ذرا راحت سے سویا ہے۔ پھر وہ بائیں جانب سے آتا ہے تو روزہ اس کی طرف اس کو پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ سر کی طرف سے آتا ہے تو تلاوت اور ذکر اس کو روک دیتی ہے کہ ادھر بھی تیرا راستہ نہیں ہے۔ غرض وہ جس جانب سے جاتا ہے اس کو راستہ نہیں ملتا، کیونکہ اس ولی کی ہر جانب سے عبادتوں نے گھیرا رکھا ہوتا ہے۔ وہ عذاب عاجز و بے بس ہو کر واپس چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد صبر جو ایک کونا میں کھڑا ہوتا ہے، ان عبادتوں سے کہتا ہے کہ میں اس انتظار میں تھا کہ اگر کسی جانب سے عبادت کو کسی قسم کی کمزوری سے کچھ ضعف ہو تو میں اس جانب سے مزاحمت کروں گا، مگر الحمدللہ تم نے مل کر اس کو رفع کر دیا۔ اب میں میزان و ترازو کے وقت اس کے پاس آؤں گا اور اس کے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دوں گا۔ اس کے بعد دو فرشتے اس مردہ کے پاس آتے ہیں جن کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں اور آواز بادلوں کی زوردار گرج کی طرح ہوتی ہے۔ اس کے دانتوں کی کچلیاں گائے کے سینگوں کی طرح ہوتی ہیں۔ ان کے منہ سے سانس کے ساتھ آگ کی لپٹیں نکلتی ہیں۔ بال اتنے بڑے کہ پاؤں تک لٹکے ہوتے ہیں۔ اس کے ایک مونڈے سے دوسرے مونڈے تک اتنا فاصلہ کہ کئی دن میں چل کر پورا ہو۔ مہربانی اور نرمی نام کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہوتی، البتہ سختی کا معاملہ مومنوں کے ساتھ نہیں کرتے، لیکن ہیبت ہی کیا کم ہے۔ ان کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں اتنا بڑا اور بھاری ہتھوڑا ہوتا ہے کہ ساری دنیا کے انسان اور جنات مل کر اٹھانا چاہیں تو ان سے اٹھا نہ سکے۔ وہ آ کر مردہ سے کہتے ہیں، بیٹھ جا۔ مردہ ایک دم بیٹھ جاتا ہے اور کفن اس کے سر سے نیچے سرین تک آ جاتا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا مذہب کیا ہے؟ تیرے نبی کا نام کیا ہے؟ مردہ کہتا ہے، میرا رب اللہ تبارک تعالی ہے جو وحدہ لا شریک ہے،
وہ تنہا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو خاتم النبیین ہیں۔ وہ دونوں کہتے ہیں کہ تو نے صحیح جو کہا ہے۔ اس کے بعد وہ قبر کی دیواروں کو سب طرف سے ہٹا دیتے ہیں، جس سے قبر اوپر اور چاروں جانب سے دائیں بائیں سرہانے اور پاؤں سے بہت زیادہ وسیع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ سر اوپر اٹھاؤ۔ مردہ جب سر اٹھاتا ہے تو اس کو ایک دروازہ نظر آتا ہے جس میں سے جنت نظر آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اے اللہ کے ولی، وہ جگہ تمہارے رہنے کی ہے، اس وجہ سے کہ تم اللہ تبارک تعالی کی اطاعت کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ اس کو اس وقت ایسی خوشی ہوتی ہے کہ جو کبھی نہ لوٹے گی۔ اس کے بعد وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اب اپنے پاؤں کی طرف دیکھو۔ وہ دیکھتا ہے تو جہنم کا ایک دروازہ نظر آتا ہے جس سے جہنم کے عذاب کی مختلف خوفناک شکلیں اس کو نظر آتی ہیں۔ وہ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ کے ولی، تو اس دروازے سے نجات پائی۔ اس وقت مردہ اس قدر خوشی ہوتی ہے جو کبھی نہ لوٹے گی۔ اس کے بعد قبر میں 70 دروازے جنت کی طرف کھل جاتے ہیں جن میں سے وہاں کی ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبو آتی رہتی ہے، اور قیامت تک یہی منظر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مجھے اور آپ سب مسلمانوں کو ایسی ایمان والی موت نصیب فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔